ناظرین، تہران، بیروت اور خلیج کے آسمان ایک ساتھ دھماکوں سے گونج رہے ہیں۔ میزائل، ڈرونز اور فضائی حملوں کے اس طوفان میں مشرق وسطیٰ کی جنگ اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ہر گھنٹے نئی خبریں اور نئے حملے سامنے آ رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے دارالحکومت تہران پر حملوں کی ایک نئی اور وسیع لہر شروع کی ہے۔ اسرائیل نے ان حملوں سے پہلے شہریوں کو بعض علاقوں سے فوری طور پر نکلنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ اس دوران لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقوں میں بھی اسرائیلی حملے تیز کر دیے گئے ہیں، جہاں کئی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق تہران کے ہفت چنار علاقے میں ہونے والی بمباری میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں تقریباً 100 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 30 عمارتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ لبنان میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ جنوبی لبنان کے جو قصبہ نبیتا الفوقا کے ایک امام شیخ حسن گندور اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کے بعد جہاں بھاگ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے بھی بیروت کے کئی علاقوں کی رہائشیوں کو پہلے ہی انتباہ جاری کیا تھا کہ وہ فوری طور پر علاقہ خالی کر دیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی دوران ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے اپنے عہدہ جیسے ہی سنبھالا، اس کے بعد پہلا بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اور خبردار کیا کہ اگر خطے میں امریکی فوجی اڈے بند نہ کیے گئے تو ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خطے میں موجودہ جتنے بھی تمام ان کے فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، اور جہاں جہاں پر بھی امریکی فوجی تنصیبات ہیں، اب جنگ کا ہدف وہ وہی بنے گی اور انہی پر نشانہ جو ہے وہ سادھا جائے گا۔ خلیجی ممالک کا حال اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو خلیجی ممالک بھی اسی جنگ کی زد میں آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی جو دفاعی نظام ہے، یعنی جو ریاض کے اندر ہے، ریاض سمیت مرکزی اور مشرقی علاقوں میں ایران کے 8 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور جب اچانک سے گولہ بارود کی آوازیں آنے لگی، ہوا میں فضائی جو ایئر سپیس ہے اس میں دھماکوں کی گونج سنائی دینے لگی، تو جب باہر لوگوں نے آ کر دیکھا تو انٹرسیپٹرز ایکٹیویٹ تھے اور ڈرونز کو وہ مار گراتے۔ اسی طرح سے جب UAE کی بات کریں، متحدہ عرب امارات کی بات کریں، تو ان کی وزارت دفاع نے بھی تصدیق کی ہے کہ ان کے فضائی جو دفاعی نظام ہے وہ اس نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج تک جتنے بھی ڈرونز حملے ہوئے ہیں ان میں، لیکن پھر بھی کئی جو براج تھی وہ اپنے اہداف سے چوکی نہیں، وہاں پر نشانہ بنایا، اور کئی لوگ اس میں مارے بھی گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے میں مصروف ہیں، یہ ان کا وزارت خارجہ کا بیان ہے ان کی طرف سے۔ اور آسمان میں جتنی بھی سنائی دینے والی آوازیں دراصل ہیں وہ انٹرسیپٹر میزائلوں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی دھماکوں کی آواز آ رہی ہے اور جو لوگ اس سے گھبرائیں نہ، وہ انٹرسیپٹرز ہیں جو ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو جو ہیں وہ ہوا میں ہی ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ اب اس جنگ کے دوران ایک اور بڑا حادثہ بھی پیش آ گیا ہے۔ امریکی جو فوجی مطلب اس کے مطابق جو ان کی بیان ہے اس کے مطابق عراق میں جو گرنے والا KC-135 ہے وہ ریفیولنگ طیارہ تھا۔ اس ریفیولنگ طیارے میں سوار تمام 6 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق طیارہ جو تھا وہ دشمن کے حملے کی وجہ سے نہیں گرا ہے، بلکہ حادثے کی وجوہات کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک رپورٹس ہیں کہ یہ جو ریفیولنگ کرتا ہے یہ طیارہ KC-135، یہ اسے عراق کے اوپر جب یہ پہنچا تو اسے وہاں کے جو لڑاکا ایران کے جو لڑاکا وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہے، انہوں نے اس کو گرایا ہے۔ تو یہ بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے سامنے، لیکن امریکہ بھی اسے تسلیم نہیں کر پا رہا ہے کہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی جائزہ لینا ہے اس بات کا، اس کی تحقیقات ہوگی، اسی کے بعد ہم صاف کر پائیں گے کہ یہ ایران کے حملے میں گرا ہے یا پھر یہ کسی تکنیکی خرابی کے کارن جو ہے وہ گرا ہے۔ لیکن عراق سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ ان کی جو پراکسیز ہیں وہاں پر شیعہ ملیشیا بھی ہے، حوثیز بھی ہیں، اور انہی کی جانب سے، کیونکہ یہ ابھی ان نون ہے کہ کس نے اس جہاز کو جو ہے نشانہ بنا کر گرایا ہے، ابھی اس کی تصدیق آنی باقی ہے۔ لیکن بات کریں اگر ہم سمندر کی، تو سمندر میں بھی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے جو
مرین سیکیورٹی ادارے ہیں UKMTO، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ابنائے ہرمز کے قریب ایک جہاز کو نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا، جس کے بعد اس میں آگ لگی۔ گزشتہ چند دنوں میں اسی علاقے میں کئی بحری جہازوں پر حملے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے عالمی تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، ان میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران تہران میں ہزاروں افراد یوم القدس کے موقع پر سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان، علی لاریجانی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت کئی اعلیٰ حکام اس مارچ میں شریک ہوئے۔ یہ مظاہرہ اس وقت ہوا جب شہر کے کچھ حصوں میں بمباری کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ مشترکہ طور پر اس وقت ایران پر بمباری کر رہے تھے، جب ان کی جو اعلیٰ قیادت تھی ایران کی، جس میں مسعود پزشکیان، علی لاریجانی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی، اس جو یہ مارچ تھا اس میں شامل ہوئے، اور ان کا اس وقت یہ دلیرانہ ایک رویہ تھا جو وہ سڑکوں پہ اترے، کیونکہ دوسری جانب سے اسرائیل اور امریکہ لگاتار ایران پر بمباری کر رہا تھا۔ اب ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی عوام بزدلانہ حملوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گی اور ملک اپنے خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدت میں 90% کمی آ چکی ہے، اور امریکی و اسرائیلی افواج ایران کی دفاعی صنعت و میزائل بنانے والی تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ جنگ کے اصل جو اثرات ہیں وہ ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے۔ درجنوں عالمی ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ کے کئی شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ خلیج کے اوپر فضائی ریاستوں کو جتنے بھی راستے ہیں ان کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ تو یوں مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے نازک مرحلے سے گزر رہا ہے جہاں ہر دن اور ہر لمحہ اس جنگ کو مزید وسیع کر سکتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ اب اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ آیا یہ تصادم سفارتکاری کے ذریعے ختم ہوگا یا پھر خطہ ایک بڑے اور طویل تنازع میں داخل ہونے والا ہے۔ وہیں آج ایران نے ایک جو AI ویڈیو جاری کیا ہے، جس طرح سے ایران پر لگاتار امریکی دعوے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی تمام میزائل، جتنی بھی میزائل تنصیبات ہیں ان کو اڑا دیا ہے، ڈرونز جہاں سے داغے جا رہے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے، اور 90% جو ہیں ایران کے حملوں میں کمی آئی ہے۔ لیکن آج ایران نے ایک AI ویڈیو جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ امریکہ اور اسرائیل پر حملہ آور ہیں، اور لگاتار ان کے ڈرونز اور میزائلز جو ہیں ان کے براج جو ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور وہ لگاتار ایسے اس طرح کا کوئی انہوں نے یہ AI نہیں دکھایا جس میں انہوں نے جو گاڑیوں کے اوپر اپنی میزائل لانچنگ سسٹم ہوتے ہیں یا میزائل لانچنگ پیڈز ہوتے ہیں وہ دکھائیں۔ انہوں نے انڈر گراؤنڈ لانچنگ پیڈز دکھائے ہیں جنہیں امریکہ کبھی نشانہ نہیں بنا سکتا اور جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو اس طرح کی جو ویجولز ہیں یہ AI سے تیار کر کے ایک اندیا دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ آپ ہماری تنصیبات کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنا سکے۔ آپ نے انہی جگہوں کو نشانہ بنایا یا انہی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جو ایران نے بظاہر انہیں دکھایا ہے، لیکن اسرائیل پر اور اگر ہم امریکہ کی بات کریں جو انہوں نے اپنے بحری بیڑے اس وقت آبنائے ہرمز کے قریب رکھیں، خلیج فارس میں اس وقت موجود ہیں، ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں لگاتار، اور آبنائے ہرمز بھی لگاتار بند ہے، جس سے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ کئی ممالک میں جو ہے تیل کی رسائی بند ہو گئی ہے، وہاں گیس ملنا بند ہو گیا ہے، تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ امریکہ جو ہے جو دعوے کرتا ہے یہ کس حد تک سچ ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایران جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ پر اس وقت حاوی نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔